بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں ہے۔ تیسرا باب احوال مسند الیہ کے بیان میں تھا۔ احوال مسند الیہ میں سے بیان کر رہے تھے کہ مسند الیہ کو معرفہ لاتے ہیں اور معرفہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی تعریف علمیت کے ذریعے سے ہے، کبھی اشارے کے ذریعے سے ہے، کبھی موصولیت کے ذریعے سے ہے اور کبھی الف لام کے ذریعے سے ہے، ال کے ذریعے سے ہے۔ اچھا، ال کے بارے میں جو نحوی مباحث ہیں ان کو الحمدللہ مغنی الادیب میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہاں پر جو بلاغی نکات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ال کے مختلف اقسام کو ذکر کریں گے۔ الفصل الخامس، پانچویں فصل، فی تعریف المسند الیہ بال، مسند الیہ کی تعریف جو ال کے ذریعے سے ہے۔ یعطا بالمسند الیہ معرفا بال العہدیہ او ال الجنسیہ لاغراض آتیہ۔ فرماتے ہیں کہ مسند الیہ کو ال کے ساتھ معرفہ کر کے لاتے ہیں، یا الف لام عہدی ہے یا الف لام جنسی ہے، ہر ایک کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے آتے ہیں العہدیہ۔ فرماتے ہیں یہ جو الف لام عہد ہے اس کو مسند الیہ پر داخل کرتے ہیں تاکہ اس الف لام کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے اس نقطے کی طرف جو متکلم اور مخاطب کے مابین معہود اور معلوم ہے۔ دونوں کے پاس معہود ہے یعنی معلوم ہے، درست ہے۔ العہدیہ تدخل علی المسند الیہ، مسند الیہ پر الف لام عہد کو داخل کرتے ہیں۔ کیوں؟ للاشارۃ الی معہود بین المتخاطبین، معہود یعنی معلوم، تاکہ اشارہ کیا جائے اس چیز کی طرف جو متکلم اور مخاطب کے درمیان معہود اور معلوم چیز ہے۔ سواء کان حصۃ من الجنس او فرد منہ او اکثر، چاہے وہ جنس کا ایک حصہ ہو یا جنس کا ایک فرد ہو یا جنس کے ایک سے زیادہ افراد ہوں۔ مثلا حصے کی بات وہاں پر کرتے ہیں جہاں پر ایک چیز معدود نہیں ہے۔ مثلا پانی سامنے پڑا ہے، آپ کہتے ہیں من الماء، یہاں اس جنس کا ایک حصہ مقصود ہے۔ ماء یعنی پانی جنس ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے لیے مقصود ہے۔ یہ ہو جائے گا جہاں پر سواء کان حصۃ من الجنس کہ غیر معدود، او فرد منہ حصۃ، سواء کان حصۃ من الجنس او فرد منہ او اکثر، درست ہے۔ فرد معدود میں خب وعہدہ یکون بتقدم ذکرہ اما صریحا او تلویحا، ایسے عبارت ہے۔
حالانکہ یہ معہودیت اور جو معلومیت ہے یا تو اس اعتبار سے ہے کہ اس شے کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اس کو کہتے ہیں عہد ذکری، کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ یہ جو پہلے ذکر ہو چکا ہے یا تو صراحتاً پہلے ذکر ہو چکا ہے یا صراحتاً نہیں بلکہ کنایتاً و اشارتاً ذکر ہوا ہے۔ صراحتاً کی ایک مثال دوں جو معمولاً ادبیات کے کتابوں میں دیتے بھی ہیں، مثلا سورہ مزمل میں ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے آپ کی جانب رسول کو بھیجا کہ جو تم پر گواہ ہے جیسے فرعون کی جانب رسول کو بھیجا تھا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، یعنی فعصا فرعون الرسول، یہ جو الف لام ہے یہ الف لام عہد ذکری ہے کہ یہ الف لام اشارہ کر رہا ہے جو پہلے رسولاً گزر چکا ہے، یعنی ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا اور فرعون نے اسی رسول کی نافرمانی کی، کہ صراحتاً ذکر ہے۔ یا اس کے علاوہ جو یہاں پر ایک آیہ کریمہ ذکر کرتے ہیں وہ مشہور آیہ نور جو سورہ نور کی 35 نمبر آیت ہے کہ الحق والانصاف، خوبصورت ترین آیات میں سے، کہ بہرحال اس وقت تو ہم اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو نہیں کرتے کیونکہ اگر تفصیلی گفتگو کریں تو 1 گھنٹہ فقط اسی آیت کو سمجھانے میں لگ جائے گا، کہ مقصود یہاں پر یہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے توفیق دی تھی کہ گزشتہ زمانے میں قم المقدس میں دوستوں کی ایک محفل میں اس آیہ کریمہ کے بارے میں کچھ عرائض پیش کیے تھے کہ یہ آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مثل نور ہی، خدا کے نور کی مثال کمشکات، اس طاق کی مانند ہے کہ فیہا مصباح، کہ جس طاق کے اندر ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجۃ، کہ یہ الف لام عہد ذکری ہے، کہ یہ الف لام یعنی یہ جو مصباح ابھی ذکر ہوا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ چراغ ایک شیشے کے فانوس میں ہے، المصباح فی زجاجۃ، کہ پھر الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ جو شیشے کا فانوس ہے گویا کہ چمکتا ہوا ایک تارا ہے، کہ بہرحال آیت کے بارے میں گفتگو لمبی چوڑی ہے ادھر نہیں جاتے، شاید یہ مثال فقط المصباح میں ہے۔ وَيُسَمَّى عَهْدًا صَرِيحًا، صریحیًا، اس کو عہد صریحی کہتے ہیں، عہد ذکری کی یہ ایک قسم ہے۔ او تلویحاً، یا مثلاً ذکر ہوا ہے لیکن صراحتاً نہیں، تلویحاً ذکر ہوا ہے، مثلاً وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، وہ جو بچہ ہے، بیٹا ہے، وہ بچی کی طرح نہیں ہے، کہ یہاں پر جو لیس ذکروں میں الذکر الف لام ہے یہ عہد ذکری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیہ کریمہ میں پہلے جو جناب حنا کی بات کو نقل کرتا ہے خدا، یعنی مادر مریم، اس میں تلویحاً پہلے ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے میرے پروردگار عالم، اے میرے پروردگار جو میرے بطن میں ہے میں اس کو نذر کرتی ہوں تمہارے لیے کہ وہ معبد کا خدمت گزار ہو، محررا، کہ میں اس کو آزاد کر رہی ہوں، اپنے کام جو ہے اس کی گردن پر نہیں ہے، میری اطاعت وغیرہ نہ۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ تلویحاً ذکر ہو چکا ہے کیونکہ معبد میں جو خدمت گزار بنتا تھا وہ بچہ ہوتا تھا، بچی تو نہیں ہوتی تھی، اسی لیے وہ دیکھیں محررن، محررن
کی شکل میں، نہ کہ محررتن۔ بہرحال یہ اشارتن پہلے ذکر ہو چکا ہے اس میں، تو اب جب جناب حنا کے ہاں بی بی مریم کی ولادت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ خدایا یہ تو بچی ہے، تو وہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ جو تمہارے ذہن میں تھا کہ ایک بیٹا ہوگا، وہ تمہارے ذہن والا بیٹا اس بیٹی جیسا نہیں بن سکتا۔ او تلویحاً کقولہ تعالی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ فَالذَّكَرُ وَإِن لَمْ يَكُن مَسْبُوقًا صَرِيحًا، اگرچہ ذکر کا پہلے ذکر، بچے کا پہلے ذکر تصریح نہیں ہوا، الا انہ اشارۃ الی ما فی الآیت قبلہ، لیکن اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ فإن التحریر هو العتق، تحریر یعنی وہی آزاد کرنا، آزاد کرنا، لخدمت بیت المقدس، کہ یہ لفظ درست ہے، مقدس، مقدس غلط ہے، ہمارے ہاں غلط مشہور ہے، بیت المقدس، بیت المقدس نہ دارین ماں، بیت المقدس دارین۔ خوب کہ میں اس کو آزاد کروں بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ وَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُحَرِّرُونَ لِخِدْمَتِهِ إِلَّا الذُّكُورَ، اور ظاہر سی بات ہے کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے فقط جو بچے ہوتے تھے، نہ کہ بچیاں، بچوں کو آزاد کرتے تھے۔ فَالذَّكَرُ تَقَدَّمَ كِنَایَةً بِلَفْظَةِ مَا، کہ یہاں پر کنایتاً پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ وَيُسَمَّى عَهْدًا كِنَائِيًّا، اس کو عہد کنائی کہتے ہیں، درست ہے۔ خوب کہا وَعَهْدُهُ يَكُونُ بِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِ إِمَّا سَرِيًّا وَإِمَّا تَلْوِيحًا، یا بِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِ کیسے ہے؟ ایسے نہیں ہے، وَعَهْدُهُ يَكُونُ بِحُضُورِهِ فِي الْخَارِجِ، خارج میں وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ مثلا کقولہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم، یہ آج کا دن، یہ 18 غدیر جو آپ کے سامنے ہے، اس دن میں ہم نے دین کو مکمل کیا۔ وَيُسَمَّى عَهْدًا حضوريًا، کہ اس کو کہا جاتا ہے عہد حضوری۔ او فی الذہن، عطف ہو رہا ہے فی الخارج پر، وَعَهْدُهُ يَكُونُ بِحُضُورِهِ فِي الذہن، کقولہ تعالی اذ ہما فی الغار، یا ورنہ وہ حل ان عقد المجلس، خوب دونوں کے ذہن میں تھا کہ ایک مجلس نشست ہوگی، تو اب سوال کر رہا ہے کہ حل ان عقد المجلس، جو قرار تھا کہ مجلس منعقد ہو وہ ہوئی۔ وَيُسَمَّى عَهْدًا عِلْمِيًّا، اس کو کہتے ہیں عہد علمی۔ خوب یہ ہو گیا پہلا عہد الف لام عہدی، یعنی یعطا بالمسند الیہ معرفا بعلی العہدیہ او علی الجنسیہ، علی عہدیہ یہ ہوا، پھر علی جنسیہ وتدخل علی المسند الیہ لاغراض ثلاثہ، 3 غرضوں کے باعث الف لام جنس کو لاتے ہیں۔ ایک الاشارۃ الی الحقیقہ، اس کی ماہیت اور حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی قطع نظر از مصادیق و افراد، خود ماہیت اور حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ الانسان حیوان ناطق، یعنی جنس انسان، یا الذهب اسمن من الفضہ، یہ باہر سے مثال پڑھ رہا ہوں، نہ اس کتاب میں بھی ہیں بھلے۔ الاشارۃ الی الحقیقہ من حیث ہی بقطع النظر عن عمومها و خصوصها، عمومیت، خصوصیت، مصادیق، افراد، ان سے قطع نظر، نہ وہ الانسان حیوان ناطق، یا الذهب اسمن من الفضہ، سونا چاندی سے زیادہ باارزش تر ہے، کہ یہاں پر کیا ہے، حقیقت سونے کی جانب اشارہ ہے، حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وَتُسَمَّى لام الجنس، اس کو لام جنس کہتے ہیں،
کیونکہ لأن الاشارۃ فیہ الی نفس الجنس، کیونکہ اس میں اشارہ ہوتا ہے خود جنس کی طرف، بقطع النظر عن الافراد، افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے۔ خوب، الاشارۃ الی الحقیقہ فی ضمن مبہم۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اشارہ ہے حقیقت کی طرف، لیکن ہماری نگاہ ایک مصداق اور فرد کی طرف ہے، لیکن وہ مصداق اور فرد مبہم ہے، معین نہیں ہے۔ جنس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن مصداق اور فرد مبہم کے ذریعے سے۔ الاشارۃ الی الحقیقہ فی ضمن مبہم اذا قامت القرینۃ علی ذلک، جب قرینہ بھی ہو اس پر، کقولہ تعالی وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس یوسف کو بھیڑیے نہ کھا جائے۔ حالانکہ یہاں پر جن سے ذئب کی طرف اشارہ ہے لیکن ایک فرد مبہم کے ذریعے سے، ایک خاص معین بھیڑیے کی بات تو نہیں کر رہے۔ وَمَدْخُولُهَا فِي الْمَعْنَى كَالنَّكِرَةِ، کیونکہ ذئب معین نہیں، معنی نکرہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّفْظِ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمَعَارِفِ، لیکن لفظی اعتبار سے کیونکہ الف لام اس پر داخل ہے، معارف کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ مثلا من وقوعہ مبتدأً، احکام معرفہ جیسے مبتدا واقع ہو سکتا ہے، وذا حال ذوالحال ہو سکتا ہے، ووصفا لمعرفۃ معرفہ کے لیے وصف بن سکتا ہے، وموصوفا بہا یعنی بالمعرفہ، معرفہ کے ذریعے سے اس کی صفت لائی جا سکتی ہے، ونحو ذالک، اور جو معارف کے احکامات ہیں۔ وَتُسَمَّى لام العہد الذہنی، اس کو لام عہد ذہنی کہتے ہیں، البتہ یہ بلاغیون کی اصطلاح ہے، لہذا یہ جو لام عہد ذہنی ہے وہ نحو اور بلاغت میں فرق کرے گا۔ خوب، تیسرا الاشارۃ الی الحقیقہ فی ضمن کل الافراد کہ التی یتناولها اللفظ اما مطلقاً و اما مقیداً، نیچے آ رہا ہے مقیداً، حقیقت کی طرف اشارہ کریں لیکن تمام افراد کے ضمن میں، کہ لفظ جن تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ عمومیت اما مطلقاً یعنی سب کے سب کو شامل ہے بغیر کسی قید کے، بمعونت قرینۃ حالیہ، قرینہ حالیہ کی مدد سے، کقولہ تعالی عالم الغیب والشہادہ، یعنی ہر غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے، یہ الف لام وہ ہے، یا بمعونت قرینۃ لفظیہ، یا قرینہ لفظیہ ہے، وہاں پر قرینہ حالیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال واجب الوجود ہے اور وہ عالم ہے، علیم بکل شیء ہے، یہ قرینہ حالیہ ہے کہ خدا کے بارے میں گفتگو ہے، یا نہ قرینہ لفظیہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ الف لام جنس ہے لیکن تمام افراد کے ضمن میں، یعنی ہر انسان خسران اور گھاٹے میں ہے۔ خب قرینہ لفظی کیا ہے؟ بدلیل الاستثناء بعدہ، بعد والی استثناء بتا رہے ہیں کہ یہاں پر عموم مراد ہے، وَيُسَمَّى اسْتِغْرَاقًا حَقِيقِيًّا، اس کو استغراق حقیقی کہتے ہیں۔ خوب، اوپر کا اما مطلقاً و اما مقیداً، نحو جمع الامیر التجار وَأَلْقَى عَلَيْهِمْ نَصَائِحَهُ، فرماتے ہیں کہ امیر نے تمام تاجروں کو جمع کیا، اور تمام تاجروں سے مراد ہے یعنی جو اس کی مملکت کے تاجر ہیں، نہ کہ پوری دنیا کے تاجر، ای جمع الامیر تجار مملکتہ، لأنہ المفہوم عرفاً، کیونکہ عرفاً اس کا یہی معنی ہوتا ہے، لا تجار العالم اجمع ویسمى استغراقا عرفیاً، اس کو استغراق عرفی کہا جاتا ہے۔ تمام شعر تنبیہان، دو تنبیہ، ایک تنبیہ یہ ہے کہ آغا آپ الف لام ایک مرتبہ استغراق کا مفرد پر لاتے ہیں، ایک مرتبہ تثنیہ پر لاتے ہیں، ایک مرتبہ جمع پر لاتے ہیں۔ مثلا لا رجل فی الدار،
یا مثلا لا رجلین فی الدار یا لا رجال فی الدار۔ سوال، ان میں استغراق کس کا زیادہ ہے؟ یعنی دائرہ شمول کے اعتبار سے کس کا زیادہ ہے؟ فرماتے ہیں شمول کے اعتبار سے دائرہ نفی کے اندر مفرد کے استغراق کا زیادہ ہوگا۔ مثال، اگر آپ کہتے ہیں لا رجل فی الدار، یعنی کوئی بھی مرد گھر میں نہیں ہے، نہ ایک نہ دو نہ دو سے زیادہ، ایسے۔ لیکن اگر کہیں لا رجلین فی الدار، تو یہاں پر ہوگا کہ گھر میں کوئی بھی دو مرد نہیں ہے، اما ایک ہو سکتا ہے، بس اس کا دائرہ زیادہ ہوا۔ یا لا رجال فی الدار، یعنی گھر میں تین اور تین سے زیادہ نہیں ہے، تین سے کم تر ہو سکتے ہیں۔ تو بس اگر نفی ہو تو وہاں پر مفرد والی صورت میں استغراق اشمل ہے، اس کا دائرہ زیادہ ہے۔ دیکھیں، الاول استغراق المفرد فی النفی اشمل من استغراق المثنی والجمع و اسم الجمع۔ جمع اسے کہتے ہیں کہ جس کا واحد ہو، اس میں جمع اسے کہتے ہیں کہ اس کے لفظ سے اس کا واحد نہیں ہوتا، جیسے قوم، قوم اس میں جمع ہے نہ کہ جمع ہے۔ کہتے ہیں کہ مفرد جو نفی میں آتا ہے اس کا استغراق زیادہ ہے، اشمل ہے تثنیہ جمع اور اس میں جمع کے استغراق سے۔ دلیل، بدلیل صحت لا رجلین فی الدار اذا کان فیہا رجلن۔ گھر میں اگر ایک بندہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں لا رجلین فی الدار، دون لا رجل، لا رجل آپ لا رجل نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طریقے سے وصحت لا رجال فی الدار اذا کان فیہا رجل او رجلان بخلاف قولک لا رجل۔ آپ لا رجال فی الدار کہہ سکتے ہیں جب گھر میں ایک بندہ ہو اور دو بندے ہوں، جبکہ آپ لا رجل نہیں کہہ سکتے۔ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ فِيهَا رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ۔ یہ مفرد والا جملہ لا رجل کہنا صحیح نہیں ہوگا جب گھر میں ایک بندہ ہو یا دو بندے ہوں۔ تمام شد۔ نفی میں تو ایسے ہے، اس بات میں کیسے ہے؟ فرماتے ہیں اس بات والی صورت میں جو تثنیہ ہے وہ دو دو کو شامل ہے، باقی مفرد تمام افراد کو شامل ہے۔ یعنی اگر کلام مثبت ہے تو استغراق مفرد و جمع برابر ہے، اما استغراق تثنیہ پھر بھی کمتر ہے کیونکہ وہ دو دو کو شامل ہے۔ وَأَمَّا فِي الْإِثْبَاتِ فَإِسْتِغْرَاقُ الْمُثَنَّى تَتَنَاوَلُ كُلَّ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، دو دو کو شامل ہے، جبکہ وَإِسْتِغْرَاقُ الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَفْرَادِ، لیکن مفرد اور جمع کا جو استغراق ہے وہ تمام افراد میں سے ہر ایک کو شامل ہے۔ کما دل علیہ الاستقراء وصرح به ائمۃ اللغہ وعلماء التفسیر فی کل ما وقع فی القرآن العزیز۔ فرماتے جس طریقے سے اس مطلب پر استقراء بھی دلیل ہے، کہ ہم نے کہا تھا نا دلیل کی تین قسمیں ہیں منطق میں، یا قیاس ہے یا استقراء ہے یا تمثیل ہے۔ قیاس یعنی کلی سے جزئی کی طرف آنا، استقراء یعنی جزئی سے کلی کی طرف جانا، اور تمثیل یعنی جزئی سے جزئی کی طرف جانا۔ درست ہے؟ تو استقراء بھی اس پر دلیل ہے، ائمہ لغت کی بھی صراحت ہے، علماء تفسیر نے بھی جہاں پر بھی قرآن میں اس قسم کی تعبیر آئی ہے اس کا یہی معنی کیا ہے۔ مثلا کقولہ تعالی اعلم غیب السماوات والارض، یعنی تمام جو غیب ہے آسمانوں اور زمینوں کے تمام، یعنی السماوات سب کو شامل ہے، الارض بھی اسی طریقے سے۔ یا واللہ یحب المحسنین، کہ یہاں پر جمع پر ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، المحسنین تمام نیکوکار لوگوں کو شامل ہے۔ وَكَقَوْلِهِ تعالی علم آدم الاسماء كلها، کہ الاسماء پر یہ جو الف لام ہے یعنی تمام اسماء کو کی تعلیم حضرت آدم کو دی۔
इला गैर ज़ालिक मिन आयत ज़िक्रिल हकीम कमा फिल मुतव्वलात बल हुवा फिल जम्अ अज़हर। अलबत्ता यहाँ पर जमा के अंदर ये सूरत ज़ाहिर तर है। तमाम शुद तंबीह अव्वल। तंबीह दुव्वम कि यहाँ पर तफसीली बात इनको नहीं करनी चाहिए, ये बात आएगी इंशाअल्लाह कसर और हसर के मबाहिस में। तो एक खूबसूरत नुक्ता जिक्र करते अस्सानी कद युअर्रफु अल मुस्नदु इलैहि बिलामिल जिन्स। कभी कभार मुस्नदुन इलैहि को लाम जिन्स के साथ मारिफा लाया जाता है। क्यों? ले युफीद कसरहु अलल मुस्नद, ताकि बयान किया जाए कि मुस्नदुन इलैहि हसर है मुस्नद पर, मुनहसर है उसी के अंदर, कि कसर और हसर के बाद में खूब इसकी तोज़ी देंगे। अल हुक्मो हुक्मुल्लाह, हुक्म फ़कत अल्लाह का हुक्म है, कि यहाँ पर अल हुक्म को मुनासिर किया गया हुक्मुल्लाह में। ऐ ला हुक्म इल्ला हुक्मुल्लाह कमा अन्नहु कद युअर्रफुल मुस्नदो बिलामिल जिन्स ले युफीद कसरहु अलल मुस्नद इलैहि। जैसा कि बरक्स भी है, कभी कभार मुस्नद को लाम जिन्स के साथ लाया जाता है ताकि इफादा किया जाए कि ये मुस्नद मुनासिर है किसमें? मुस्नदुन इलैहि में। ना वो वहुवा अल काहिरु फौकल इबाद, बंदों पर गालिब फकत वो है। ऐसे हाजा इदा कान अल मुअर्रफु बिलामिल जिन्स अहदुहुमा, ये उस सूरत में जब लाम जिन्स में से कोई एक मुअर्रफ हो, जो मुअर्रफ होगा उसी को कसर हसर किया जाएगा दूसरे में। लेकिन व अम्मा इदा कान कुल्लुम मिनहुमा मुअर्रफन बिलामिल जिन्स, लेकिन दोनों में से हर एक मुअर्रफ हो लाम जिन्स के साथ, तो फिर देखेंगे कि उनमें क्या निस्बत है। अगर आम खास मुतलक की निस्बत है तो अम को अखस पर कसर करेंगे। फयुक़सरुल अअम्मु अलल अखस, तो अम को अखस में हसर किया जाएगा। सवाउन कानल अअम्मु मुस्नदन इलैहि वल अखस्सु मुस्नदन, चाहे मुस्नदुन इलैहि अअम हो और मुस्नद अखस हो। जैसे अन्नासो अल उलमा, कि अन्नास को हसर करें उलमा, लोग इंसान फकत उलमा है। ऐसे औ कानल अअम्मु मुस्नदन वल अखस्सु मुस्नदन इलैहि, या बरक्स हो, मुस्नद अअम हो और मुस्नदुन इलैहि अखस हो, तो भी अअम को अखस में मुनासिर करेंगे। अल उलमाओ अन्नास, इंसान इंसान फकत उलमा है, और ऊपर वाले में के भले भले अन्नास अल उलमा, इंसान फकत उलमा है, और यहां पर अल उलमाओ अन्नास, उलमा फकत इंसान है। कहते कि हसर की बात में अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह इसको रोशन करेंगे। व इज़ा कान बैनहुमा उमूमुन व खुसूसन मिन वजहिन, अगर मुस्नद और मुस्नदुन इलैहि में उमूम मिन वजह हो तो फिर कराइन के साथ देखेंगे कि किसको किस में हसर किया जा रहा है। अल उलमाओ अल खाशिऊना, खाशे और आलिम में आम खास मिन वजह की निस्बत है। हो सकता है आलिम हो लेकिन खाशे ना हो सकता है खाशे हो लेकिन आलिम ना हो सकता है आलिम भी हो और खाशे भी हो। फयुहालु इलल कराइन इज़ कद युक़सदु फी हाज़िहि सूरत क़स्रुल मुस्नद इलैहि अलल मुस्नद व बिलअक्स। फ़इन लम तकुन करीना, अगर करीना ना हो तो फल अज़हरु क़स्रुल मुस्नद इलैहि अलल मुस्नद, तो फिर अज़हर यह है कि मुस्नदुन इलैहि को मुस्नद में आप हसर करेंगे। खूब, अगरचे वक्त हमारा निकल चुका है लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस बात को देखिए तमाम करें, इसलिए आज हमें 10 मिनट दें ताकि इस फसल को भी तमाम कर लें। अल फसलु सादिसो, देखिए ना अहवाल मुस्नद में से अभी तनकीर का बहस भी रहता है, तो उन दोनों को मिलाकर भले देखिए एक जलसा करना पड़ेगा ना। अभी तो मुस्नदुन इलैहि के अहवालात है। खुलासे हमारा तो दिल चाह रहा था इस बात को तमाम करें, अगर आप 5-10 मिनट दें तो हम इसको ख़त्म कर लें। खूब ख़त्म करते हैं। अल फसलु सादिसो,
فی تعریف المسند الیہ بالاضافہ، اضافے کے ذریعے سے مسند الیہ کو معرفہ لایا جائے. یؤتی بالمسند الیہ معرفا بالاضافۃ الی شیء من المعارف السابقہ لاغراض کثیرہ. آگا مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے اضافے کے ذریعے سے، حالانکہ اضافہ گزشتہ معارف میں سے کسی بھی ایک معرفہ کی طرف ہو، لایا جاتا ہے یؤتی لاغراض کثیرہ منہا، اختصار مطلوب ہے، انہا اکثر طریق ممکن الی احضارہ فی ذہن السامع، اس مطلب کو سامع کے ذہن میں ڈالنے کے لیے فرماتے ہیں کہ آسان ترین طریقہ یہی ہے. نہ وہ جاء غلامی، غلامی یہ فَإِنَّهُ أَخْسَرُ مِنْ قَوْلِكَ جَاءَ الَّذِي هُوَ غُلَامٌ لِي، ظاہر سی بات ہے کہ اس سے زیادہ خلاصہ ہے اس میں. دو تعذر تعدد او تعسرہ، اس متعدد کو لانا یا تو بہت مشکل ہے یا محال ہے. مثلا اجمع اہل الحق علی کذا، اب اہل حق کتنے، ان تمام کو ذکر کرنا مشکل ہے. یا اجمع اہل مصر، اہل مصر کرامن، بھلے دیکھیے اہل مصر کے جو کریم ہیں ان کا اجماع ہے. یا ایسے کہیں اہل مصر کرامن، اہل مصر کریم لوگ ہیں، ایسے کہیں، بل ایسے درست ہے. تو اب اس اہل مصر کو سب کو جمع کرنا مشکل ہے، اور اہل حق تمام کے تمام اہل حق کو جمع کرنا عرفاً محال ہے. الخروج من تبعۃ تقدیم البعض علی البعض، بابا اس بات سے بچنا چاہتے ہیں کہ وہ کہے گا میرا ذکر نہیں ہوا، وہ کہے گا میرا ذکر نہیں ہوا. اس سے بچنے کے لیے کہا حضر امراء الجند، اب کس کس کا ذکر کریں، اگر ایک کا کریں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا. التعظیم للمضاف، مضاف کی تعظیم کے لیے کاتب السلطان حضر، خوب دیکھیں اضافہ کیا تھا کہ کاتب کی عظمت کو بیان کیا جائے. یا تعظیم مضاف الیہ کے لیے تلمیذی الامیر، اپنی عظمت کو بیان کر، میرا شاگرد امیر ہے. یا اس کے علاوہ نحو اخو الوزیر اندی، خوب مثلا قرآن مجید سے اگر میں مثال دوں تو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بھلے دیکھیں تعظیم مضاف عباد الرحمن. یا تعظیم مضاف الیہ کے لیے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ، مضاف الیہ کی تعظیم کے لیے، درست ہے. یا تحقیر مضاف کے لیے ولد اللص قادمون، چور کا بیٹا آیا ہے. یا مضاف الیہ کی تحقیر کے لیے رفیق زید لص، مضاف الیہ کی تحقیر کر رہے ہیں، بھائی زید کا دوست چور ہے. یا ان دونوں کے علاوہ اخو اللص عند امر، چور کا بھائی میرے پاس ہے. التحقیر للمضاف ہو گیا. الاختصار لدوائن، یا کبھی کبھار بہت زیادہ جو ہے وہ کیا خلاصے کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں. لذیک المقام، کیونکہ مقام بہت ہی مضیق ہے. لفرط الزجر والسعامہ، تھکاوٹ کی بنا پر. کقول جعفر بن علبہ وہو فی السجن بمکہ، تو وہ ایسے کہہ رہا ہے ہوا یا الرکب الیمانین مسعد جنیب و جسمانی بمکہ موثق، درست ہے آقا. اب یہاں پر کہا ہے ہوا مصدر ہے، اس میں مفعول کی معنی میں ہے، یعنی میرا محبوب رکب الیمانین مسعد جنیب، کہ جو یمنیوں کا قافلہ ہے اس کے ساتھ جا رہا ہے. و جسمانی بمکہ موثق، جبکہ میرا بدن مکے میں مقید ہے. خوب وَعْلَمْ أَنَّ هَيْئَةَ التَّرْكِيبِ الْإِضَافِي مَوْضُوعَةٌ لِلْاخْتِصَاصِ كَالْمُصَحِّحِ لِأَنْ يُقَالَ الْمُضَافُ لِلْمُضَافِ إِلَيْهِ. آغا ترکیب اضافی کا جو اصل مقصد ہے اس کو اس لیے وضع کیا جاتا ہے تاکہ اختصاص حاصل ہو، کہ جس اختصاص کی بنا پر ہمارے پاس مجوز ہوتا ہے کہ کہا جائے مضاف مضاف الیہ کے لیے. بلاغیوں کے نزدیک حقیقت جو اضافے میں ہے
اعلیٰ اضافہ معنوی میں وہی اضافہ لامیہ ہے، بقایا جتنے بھی موارد ہیں وہاں پر اضافہ حقیقی نہیں ہے بلکہ وہاں پر مجاز عقلی ہے۔ فَإِذَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَانَتْ مَجَازًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یعنی مَكْرٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ حالانکہ ادبیات میں اضافہ معنوی میں جہاں پر فی کا اضافہ ہو اس کو کیا قرار دیتے ہیں؟ اضافہ حقیقی قرار دیتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہ، اضافہ حقیقی وہاں پر جہاں پر فقط اضافہ لامیہ ہو، جیسے غلام و زیدن۔ وَكَمَا فِي الْإِضَافَةِ لِأَدْنَى مُنَاسَبَةٍ مُلَابَسَةٍ، یعنی معمولی ارتباط ہو اس ارتباط کے اعتبار سے بھی اضافہ کر دیتے۔ كَقَوْلِهِ، اعلیٰ ایک بیوقوف خاتون تھی، وہ سوچتی تھی جب گرمیوں کے دن ہوتے تھے تو کہتی تھی کہ گرم کپڑے جو سردیوں کے بعد میں بناؤں گی، یہاں تک کہ سردیوں کا پہلا دن آ جاتا ہے کہ جس میں تارہ سہیل طلوع کرتا ہے، تو اب اس کو اپنے سر کی لگتی ہے اور وہ ادھر ادھر جو ہے وہ کیا ہے اپنی دوستوں کو دیتی ہے کہ یہ گرم کپڑے بنانے میں میری مدد کریں۔ یہ مقصد ہے اس شعر کا۔ اذا کوكب الخرقائی، خرقہ یعنی وہی بیوقوف خاتون، جب اس خرقہ کا ستارہ، اب ستارہ تو اس کے باپ کا نہیں ہے لیکن وہ ستارہ کیونکہ اولے سردیوں میں طلوع کرتا ہے تو اس کو اپنے کام یاد آتے، اس مناسبت کے اعتبار سے کہا گیا اذا کوكب الخرقاء لاح بسہرۃ سہیل اضاءت غزلها فی القرائب، قرائب قریبہ کی جمع ہے۔ جب اس بیوقوف خاتون کا ستارہ لاح بسہرۃ یعنی سحر کے وقت ظاہر ہوتا ہے، لاح بسہرۃ اذا کوكب الخرقاء لاح بسہرۃ سہیل، وہ سہیل ہے، اضاءت غزلها تو اس کپڑے کا بننا سردیوں والا اس کو پھیلاتی ہے، پکش کرتی ہے، فی القرائب یعنی اپنے قریب لوگوں میں۔ کہ یہاں پر ادنا مناسبت کے اعتبار سے کوكب کو خرقہ کی طرف اضافہ کیا گیا ہے۔ کہ خوب اس طریقے سے الحمدللہ یہ بات ہماری یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ خوب باقی ہمارے پاس اس احوال مسند الیہ میں سے دو بحثیں رہتی ہیں، ایک بحث یہ کہ مسند الیہ کو نکرہ بھی لاتے ہیں اور ایک بحث یہ کہ مسند الیہ کو مقدم بھی کرتے ہیں۔ کہ خوب دیئے ان کے اندر جو نکات ہیں ان کو جلسہ آئندہ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔